السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ آگ کی پرستش کرنے والے مجوسی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس حال میں حاضر ہوئے کہ انہوں نے اپنی داڑھیاں مونڈ رکھی تھیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے چہرے کو دیکھنے سے ناپسند فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم لوگوں نے اپنا کیا حال بنا کے رکھا ہے؟ تو ان لوگوں نے جواب دیا کہ یہ ہمارا رب یعنی کسریٰ کا حکم ہے۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے رب کا حکم یہ ہے کہ میں داڑھیوں کو بڑھاؤں اور مونچھوں کو کتروں۔ داڑھی تمام انبیاء کرام اور بالخصوص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے جو تاکیدی واجب کا درجہ رکھتی ہے۔ داڑھی مرد کے لیے زینت اور وقار ہے۔ داڑھی کا مونڈنا ایک سنت کو ختم کرنا اور مونڈنا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ داڑھی کو بڑھاؤ اور مونچھوں کو کترو، یعنی مونچھوں کو چھوٹی رکھو اور مجوسیوں کی مخالفت کرو۔ سائنسدان کہتے ہیں کہ چہرے پر بار بار استرا چلانے کی وجہ سے چہرے پر بڑی بیماری کا حملہ ہو سکتا ہے، جبکہ دوسری طرف داڑھی مرد کو زینت، وقار اور احترام دیتی ہے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ داڑھی ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور جو شخص ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنے چہرے پر سجائے گا وہ آپ کی شفاعت بھی پائے گا اور حوض کوثر پر آپ سے ملاقات بھی کرے گا۔ داڑھی مونڈنا گناہ کبیرہ ہے، لیکن دوسرے گناہ اور داڑھی مونڈنے میں ایک بہت بڑا فرق ہے کہ دوسرے گناہ کرنے کے بعد ختم ہو جاتے ہیں، جیسے شراب پینا۔ جتنی ہی دیر وہ شراب پیتا رہا اتنی ہی دیر وہ گناہ میں مبتلا رہا، لیکن داڑھی مونڈنا ایک ایسا گناہ ہے جو انسان کے ساتھ ہر وقت لگا رہتا ہے۔ داڑھی مونڈنے کے بعد کوئی شخص اگر سو بھی رہا ہے پھر بھی وہ گناہ کا مرتکب ہے، جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لے اور اپنی داڑھی چھوڑنے کا پختہ ارادہ نہ کر لے۔ جب کوئی شخص داڑھی مونڈتا ہے تو داڑھی اس سے التجا کرتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے قتل مت کرو، مجھے آزاد کر دو۔ سنو، میں تمہارے نبی کی وصیت ہوں، میں تمہارے نبی کی سنت ہوں۔ تمہارے نبی نے مجھے اپنے چہرے پر سجایا تھا، مجھے عزت دی تھی، تم بھی مجھے عزت دو۔ مجھے مونڈ کر میری توہین نہ کرو، بلکہ مجھے اپنے چہرے پر سجا کر ویسے ہی عزت دو جیسے تمہارے نبی نے مجھے عزت دی تھی۔ مجھ پر سے عذاب کا یہ ہاتھ ہٹا لو، میں تمہاری عزت ہوں، میں تمہاری زینت ہوں، میں تمہاری پہچان ہوں۔ لیکن داڑھی مونڈنے والے میں سے اکثر لوگ اس پکار کو نہ سنتے ہیں اور نہ ہی سمجھتے ہیں۔ داڑھی مونڈنے والے میرے پیارے بھائی، آپ ذرا سوچیں، تنہائی میں ذرا غور کریں کہ اگر اسی حالت میں ہماری موت آ جائے، اگر اسی حال میں ہم قبر میں چلے گئے تو اس وقت ہمارا کیا ہوگا؟ جب فرشتے آ کر ہم سے ہمارے دین کے بارے میں پوچھیں گے تو ہم ان کا سامنا کس طرح کریں گے؟ جب ہمیں ہمارے نبی کے بارے میں پوچھا جائے گا اور ہمارے چہرے پر داڑھی نہیں ہوگی تو اس وقت ہم جواب کیا دیں گے؟ اور پھر جب ہم اسی حالت میں مریں گے اور قیامت کے دن داڑھی مونڈے ہوئے حالت میں اٹھائے جائیں گے تو اس وقت ہم نبی کا سامنا کس طرح کریں گے؟ میدان محشر میں داڑھی مونڈے ہوئے ہونے کی حالت میں انبیاء کرام کے ساتھ اور اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ عرش کے سائے میں ہمیں جگہ کیسے ملے گی؟ اور اس وقت جس وقت کے بارے میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ مجھے 3 جگہوں میں تلاش کرنا، پل صراط پر یا میزان عمل پر یا حوض کوثر پر۔ ہم ان 3 جگہوں میں داڑھی مونڈے ہوئے ہونے کی حالت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کر کے ان کا سامنا کیسے کریں گے؟ اگر اس وقت ہمیں دیکھ کر ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنا چہرہ پھیر لیں کہ تمہیں تو میرے چہرے سے نفرت تھی، تم کیوں اپنا چہرہ دکھانے آئے ہو، تو اس وقت ہمارا جواب کیا ہوگا؟ ہم ذرا سوچیں کہ مجوسی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں داڑھی مونڈے ہوئے ہونے کی حالت میں آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ پھیر لیا اور آپ نے ان لوگوں کے چہرہ دیکھنے کو ناپسند فرمایا۔ تو اگر ہمارے چہرے پر بھی داڑھی نہیں ہوئی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دیکھ کر اپنا چہرہ پھیر لے
تو ہم کس کے پاس جائیں گے؟ ہم کس کی شفاعت کا امید کریں گے؟ یاد رکھا جائے کہ داڑھی موڑنا اور داڑھی پر استرا چلانا ایسا ہی ہے جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر چھری چلانا۔ اور جب ہم نبی کے دل پر چھری چلائیں گے تو کیا ہم امید رکھتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے سفارش کریں گے؟ اگر ہمیں ان کا سفارش چاہیے، اگر ہمیں حوض کوثر پر آپ کے ہاتھ سے پیالہ چاہیے، اگر روز قیامت میں ان کا پڑوس چاہیے، اگر جنت میں ان کے ساتھ داخلہ چاہیے، تو ہمیں آپ کے تمام سنتوں کے ساتھ ساتھ آپ کے چہرے کی طرح چہرے پر نور کو سجانا ہوگا۔ اے بھائی، میں شکیل آپ سے التجا کرتا ہوں کہ اگر آپ اپنے داڑھی پر استرا چلاتے ہیں، اگر آپ داڑھی موڑتے ہیں، تو اللہ کے واسطے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کے خاطر اس کام سے رک جائیے، اور ابھی اسی وقت عہد کیجئے کہ اب سے لے کر موت تک اپنے چہرے پر استرا نہیں چلائیں گے، بلکہ اس نور کو اپنے چہرے پر سجائے رکھیں گے، تاکہ جب ہم قبر میں جائیں تو چہرے پر سنت سجی ہوئی ہو، جب ہم میدان محشر میں کھڑے ہوں تو یہ سنت ہمارے ساتھ لگی ہوئی ہو۔ آئیے ہم نبی کی تمام سنتوں کے ساتھ ساتھ اس سنت کو بھی زندہ کرتے ہیں۔